بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام لیلا ہے، میری عمر 16 سال ہے۔ میں پنجاب کے ایک شہر سہیوال کے رہنے والی ہوں۔ میں بہت ہی غریب گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ میرا کوئی بھی بھائی نہیں تھا۔ میری ماں لوگوں کے گھر کی صفائیاں کرتی تھی، ان کے برتن دھونا، جھاڑو لگانا، یہ سب کام کر کے میری ماں میرا پیٹ پالتی تھی۔ ابو میرے 2 سال پہلے فالج کی وجہ سے بستر پر پڑے تھے۔ میں نے بھی میٹرک کے بعد اسکول چھوڑ دیا تھا اور سارا دن گھر کے کام کاج کرتی، اور کبھی کبھی تو امی مجھے اپنے ساتھ کام پر لے جاتی تھی۔ میں نے اپنا سارا بچپن ایسے ہی گزارا۔ میں ایک بہت ہی پیاری نرم و نازک لڑکی تھی۔ دودیا رنگ، چھوٹے سرخ بال، ایک نہایت ہی اچھی صورت رکھنے والی تھی۔ لوگ اکثر مجھے دیکھ کے میری امی کو یہی کہتے تھے کہ یہ تو آپ لوگوں کی بچی لگتی ہی نہیں ہے، یہ تو چینی لڑکیوں کی طرح لگتی ہے۔ کیا ہی وہ دن تھے۔ تب میری عمر 16 سال تھی۔ میں ابھی اور پڑھنا چاہتی تھی، لیکن جب اپنے گھر کی طرف دیکھتی تو مجھے اپنے ماں کی طرف دیکھ کے دکھ ہوتا کہ وہ کیسے ہمارا پیٹ پال رہی ہے، کس طرح وہ اتنی مشکل سے ابو کی دوائیوں کا خرچہ اٹھاتی ہے۔ میں تو کبھی کبھی روتی ہوتی کہ اللہ نے کیسے میری ماں کے نصیب لکھے ہیں۔ اللہ کو ذرا بھی ترس نہیں آیا میری ماں کے مقدر لکھتے وقت۔ میں تو کبھی کبھی یہ بھی سوچتی تھی کہ کاش اللہ مجھے لڑکا بنا کے بھیج دیتا، میں اپنے ماں باپ کا اس بڑھاپے میں کچھ آسرا بن جاتی۔ لیکن خیر، سوچنے کو تو کچھ بھی سوچا جا سکتا ہے نا، لیکن ہوتا وہی جو اللہ کی رضا ہو۔ میں ادھر اپنی ماں کی زندگی بتا رہی ہوں، لیکن سچ ہے کہ ان کی زندگی مجھ سے بہت اچھی تھی۔ جو زندگی میں اب گزار رہی ہوں، کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میری جیسی زندگی تو خدا کسی دشمن کی بچی کو بھی نہ دے۔ میں اپنی داستان کہاں سے شروع کروں؟ الفاظ نہیں میرے پاس۔ خدارا ایسی زندگی کبھی کسی کو مت دینا، ہر آنکھ اشک بار ہو جائے میری داستان سن کے۔ جب میں 20 سال کی تھی تو میرے لیے بہت زیادہ رشتے آنے شروع ہو گئے تھے، لیکن امی میری ابھی شادی نہیں کرانا چاہتی تھی۔ لیکن ایک دن ایک ایسا رشتہ میرے لیے آیا کہ امی نے جھٹ سے ہاں کر دی۔ میں حیران تھی کہ امی ایسا کیوں کر رہی ہے۔ جب میں نے امی سے پوچھا تو امی نے بتایا کہ کوئی سعید نام کا لڑکا ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، میری ایک دوست کے جاننے والوں میں سے ہے۔ اس نے بتایا کہ لڑکا ایک ہی ہے، اس کا کوئی بھائی نہیں، 2 بہنیں ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے علیحدہ گھر میں رہتی ہیں، ایک ان کی امی ہے، بس اتنی سی فیملی ہے۔ اگر تمہاری ادھر شادی ہو جائے مجھے امید ہے تم بہت خوش رہو گی، اچھے لوگ ہیں، دیکھے بھلے ہیں، مجھے تو اچھے لگے ہیں، باقی تم بتا دو تمہارا کیا خیال ہے۔ میں بھی سن کے خوش ہو گئی کہ شاید میری قسمت بدلنے والا کوئی آ گیا ہے۔ ان لوگوں نے بولا کہ ہم لوگ سادگی سے نکاح کر کے اپنی بچی کو لے لیں گے اور آپ لوگ جہیز وغیرہ کی ٹینشن مت لیجیے گا، ہمارے گھر میں اللہ کا شکر ہے ہر نعمت موجود ہے۔ میرے امی ابو اس بات سے بہت خوش ہوئے کہ شکر ہے ان لوگوں نے جہیز نہیں مانگا، اگر مانگ لیتے تو ہم کدھر سے پورا کرتے۔ خیر، اس بات پہ تو میں خود بھی بہت راضی تھی۔ نکاح کے لیے ان لوگوں نے صرف 1 ہفتہ دیا تھا۔ اتنی جلدی نکاح کرنا بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن خیر جیسے تیسے کر کے نکاح ہو گیا اور میں ان کے گھر پہ آ گئی۔ گھر خوبصورت تھا، 3 منزلہ گھر، ماربل لگا ہوا تھا۔ میں دیکھ کے ایک لمحے کے لیے تو حیرت میں ہی آ گئی تھی۔ جب اپنے کمرے میں آئی تو وہ بھی اچھا سجا ہوا تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری قسمت بھی اس قدر اچھی ہو سکتی ہے۔ سعید بہت اچھے انسان تھے اور سب سے بڑی بات میری ساس بہت اچھی تھی، مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ شادی کو اتنی دیر ہو چکی تھی، آج تک میری ساس ہی میرے بہت سارے کام کر کے دیتی تھی۔ مجھے بہت خوشی تھی کہ شوہر تو اچھے ملے ہیں، ساس بھی بہت اچھی ملی ہے۔ جتنی ان لوگوں کی تعریفیں سنی تھی وہ تو بہت ہی کم تھی، یہ لوگ تو بہت اچھے تھے۔ میں بہت خوش تھی، لیکن ایک بات میری ساس کی بہت عجیب تھی۔ وہ صبح جب میرے شوہر اپنے کام پہ چلے جاتے تو تھوڑی دیر میں میری ساس بھی بنا بتائے ہی چلی جاتی تھی۔ کچھ دن میں نے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن ان کا روز کا معمول دیکھ کر میں خود پریشان ہو گئی تھی کہ آخر یہ جاتی کہاں ہے۔ ایک دن میں نے پوچھا تو بولی کہ میری ایک دوست ہے، ادھر سے تھوڑے فاصلے پہ رہتی ہے، ان کے پاس چلی جاتی ہوں، ذرا وقت اچھا گزر جاتا ہے۔ میں نے بھی ان کی اس بات پر یقین کر لیا۔ اب میں اس سے بالکل بھی نہیں پوچھتی تھی کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ وہ شام میں جب گھر آتی تو آ کر میرا سارا کام کرتی، یہاں تک کہ مجھے کمرے میں لٹا کے جاتی۔ بہت پیار کرتی تھی مجھ سے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور ایک دن آیا جب مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں بہت خوش تھی، میرے شوہر بھی بہت خوش ہوئے۔
और सबसे बढ़कर मेरी सास खुश हुई। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। मुझे कभी ये कमी महसूस नहीं होने दी कि मेरे माँ मेरे पास नहीं है। मेरी माँ से बढ़ के वो मुझसे प्यार करती थी। मेरा सारा काम वो खुद करती थी। और तो और मुझे रात में खाना खिला के दूध का गिलास भर के मुझे पिला के और पास बैठ जाती थी। जब तक मैं ना सोती वो पास बैठी सर में हाथ फेरती रहती थी। एक माह हो गया था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरा शौहर मुझे अस्पताल लेकर भागे। तबीयत इतनी खराब हो गई कि मुझे अपना बच्चा खोना पड़ा। इसी सदमे से मैं एक हफ्ता बिस्तर पे पड़ी रही। मेरे शौहर ने मुझे बहुत संभाला, मुझे बहुत दिलासा दिया। मेरी सास ने भी बहुत ख्याल रखा। एक हफ्ते बाद मैं वापस पहले की तरह अपनी जिंदगी में वापस आ गई। वक्त गुजरता गया। मैं अल्लाह से बहुत दुआएं करती थी कि अल्लाह मेरी गोद फिर पहले की तरह भर दे। मेरे शौहर भी मुझे बहुत दिलासा देते कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होते। और एक बार फिर अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली और एक बार फिर मैं हामला हो गई। मेरी खुशी का तो कोई भी ठिकाना ना था और इस बार 2 हफ्ते बाद ही मेरा हमल ज़ाया हो गया। लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि मेरे शौहर और मेरी सास के रवैये में एक ज़रा भी तब्दीली नहीं आई। मैं बहुत ही हैरान और परेशान थी, लेकिन बीमार भी रहने लग पड़ी, सिर्फ ये सोच सोच के कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। और इन सब की मोहब्बत भी मेरे लिए कम नहीं हो रही थी। 3-4 बार मैं हमला हो रही थी, लेकिन ऐसे ही मेरा हमल हर दफ़ा ही ज़ाया हो जाता। अब मैं ज़हनी तौर पर बीमार हो चुकी थी। इतनी तबीयत हर वक्त ख़राब रहती कि कुछ समझ नहीं आना कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मेरे शौहर मुझे डॉक्टर के पास लेके जाते तो डॉक्टर बोलते कि इसे हिस्टेरिया का मर्ज है। मेरी कैफियत पागलू जैसी हो गई थी। कुछ समझ ना आना मेरे साथ हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। खैर मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती थी। इस दौरान मेरे अबू भी इस दुनिया से चले गए। अब मेरी अम्मी अकेली पड़ गई थी। सब कुछ अजीब सा हो गया था। ये दुनिया खाली खाली लगने लगी थी। ऐसा लगता था कि जितनी तेजी से ये खुशी की लहर मेरी जिंदगी में आई थी, इतनी ही तेजी से ये मेरी जिंदगी से जा रही थी। लेकिन फिर एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा आया जिसने मेरी रूह को चीर के रख दिया था। वो दिन मेरे लिए क़यामत से कम तकलीफदा ना था। इस दिन मेरी आंखों से सब पट्टियां उतर गई। जिस दिन मैंने अपने शौहर को अपनी सास से बातें करते सुना था, मेरी आंखें और कान उन लम्हात को देखने और सुनने के काबिल नहीं रहे थे। हुआ कुछ यूं था कि मेरी सास रोज की तरह मुझे सुला के चली गई थी। मेरे शौहर काम से देर से ही घर आते थे और मेरी सास उनको खाना वगैरह खुद दे देती थी। शादी के पहले दिन से आज तक यही मामूल था। इस दिन भी यही हुआ था। मैं सो गई थी। अचानक मेरी प्यास से आंख खुली। मैं पानी के लिए कमरे से बाहर आई। सर को चक्कर आ रहे थे, फिर भी चीज़ों का सहारा लेके मैं किचन में आ गई। पानी डाला और कमरे में आ रही थी कि अचानक हंसने की आवाज़ें मेरे कानों में पड़ी। आवाज़ें मेरी सास के कमरे से आ रही थी। मैं कमरे के पास गई और कुछ सुनना चाहा तो कमरे से मेरे शौहर की भी आवाज़ें आ रही थी। मैंने गौर किया तो यही सुना कि हाजरा मेरी सास का नाम। आहिस्ता आहिस्ता बोलो लैला, उठ ना जाए। तो आगे से हाजरा कहती है कि वो नहीं उठने वाली। मैंने नींद की गोली दे के उसे सुला दिया है, वो सुबह तक नहीं उठने वाली। ये सुन के दोनों फिर जोर जोर से कह के लगाने लगे। मैं इतनी बात सुनती ही गिरने वाली थी। मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था कि आज तक मैं नींद की गोलियां खाती रही हूँ। तभी मुझे सुबह से पहले होश नहीं आता। मैं सदमे में थी कि ये लोग मेरे साथ कर क्या रहे हैं। मैंने उनकी मजीद बातें सुनने की कोशिश की, लेकिन सुन ना पाई। अगले दिन मैं नॉर्मल थी। इन लोगों को शक ना होने दिया कि मुझे उन पर शक होने लगा है। दिन ऐसे ही गुजर गया। रात आ गई। मेरी सास दवाई लेकर मेरे कमरे में आई। मैंने उनका ध्यान हटाते ही गोली चुबा दी और उनको महसूस करवाया कि मैं खा चुकी हूँ और मैं जल्दी से लेट गई। थोड़ी देर में मेरी सास उठ के अपने कमरे में चली गई। जैसे ही मेरे शौहर घर आए, वो सीधा उनके कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद फिर से उन लोगों के हंसने की आवाज़ें आने लग पड़ी। मैं आहिस्ता से उठी और उनके कमरे के बाहर कान लगा के उनकी बातें सुनने लगी। आज जो मैंने सुना, काश वो कभी भी ना सुनती। मेरे शौहर मेरी सास यानी हाजरा से ये बातें कर रहे थे कि हाजरा, मुझे लगता है ये औरत भी बच्चा पैदा नहीं कर सकेगी। क्या फ़ायदा हुआ मुझे शादी करने का? तुमसे औलाद नहीं हो सकती, इसीलिए उससे शादी की थी। लेकिन ये भी अब कभी माँ नहीं बन सकती। अब मैं क्या करूँगा? मुझे बच्चा चाहिए और हाल हाल में चाहिए। हाजरा बोली, हाँ, मैं अपने शौहर की एक और उससे भी प्यारी लड़की से शादी करवा दूंगी। देखना वो आपको बच्चा देगी। सईद बोली, इसका क्या करेंगे? हाजरा बोली, ये ऐसे ही मर जाएगी।
تو اس بات پر دونوں ہنسنے لگ گئے۔ یہ سب سننے کے بعد میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ جس عورت کو میں اپنی ماں کا درجہ دے رہی تھی وہ تو میرے شوہر کی بیوی ہے۔ یہ سب میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور کمرے کی کنڈی لگا کے رونے لگ پڑی۔ میرے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ میں نے ایسا کیا کیا تھا جس کی مجھے یہ سزا ملی؟ خود پہ بہت غصہ آ رہا تھا۔ سجدے میں گر پڑی، اللہ کے سامنے روئی۔ اب میں اپنی موت کو بہت قریب سے دیکھ رہی تھی۔ دل میں خیال ہے صبح سعید کے کام پہ جانے کے بعد ہاجرہ سے ایک بار پوچھوں گی تو صحیح کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ زندگی تو میری اب ختم ہوئی ہے۔ ایک بار ان سے جواب ضرور لوں گی۔ روتے روتے کب آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو سعید کام پہ جا چکے تھے۔ میں اٹھی اور سیدھی ہاجرہ کے کمرے میں چلی گئی۔ ہاجرہ میری طرف دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میں ایسے اس کے کمرے میں کیسے آئی۔ سیدھی اس کے قریب جا کے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ہاجرہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اتنا بڑا دھوکہ تم کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ؟ میرے یہ سوال ہاجرہ کو چونکا دینے والے تھے۔ اسی وقت ہاجرہ اپنی اصلی حالت میں آ گئی اور بولی، تمہاری اب ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ میں بچہ پیدا نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے اور سعید مل کر یہ سب کیا، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ سعید کی کبھی بھی اولاد ہو میرے علاوہ۔ اس لیے میں تمہارے بچے بھی مارتی رہی اور تمہیں ایسی دوائیں دیتی رہی جس سے اب تم اندر سے بالکل خالی ہو گئی ہو۔ بہت جلد اب تم اوپر پہنچ جاؤ گی۔ دودھ میں تم کو دوائی ملا کے دیتی تھی، دیکھو کیسا حال کر دیا میں نے تمہارا۔ یہ سب باتیں مجھے تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے ہاجرہ کو اس کے کندھوں سے پکڑ کے ہلایا اور صرف یہی بولا کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے، تم نے جو کیا تم اس کی سزا ضرور پاؤ گی۔ میں تمہیں اب کچھ بھی نہیں کہوں گی، اللہ مجھے انصاف دے گا اور تمہیں اس کی سزا ضرور دے گا۔ میں وہ گھر چھوڑ کے آ گئی اپنی ماں کے پاس۔ تھوڑے دنوں کے بعد خبر آئی کہ دونوں کی کار ایک ٹرک میں لگی اور وہ دونوں وہیں مر گئے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ میں بھی اپنی اس زندگی کے آخری دن گن رہی ہوں۔ کیا میں نے اللہ کے اوپر فیصلہ چھوڑ کے صحیح کیا؟ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید میں اس طرح انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کے لیے بناتا رہوں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔